نمل: افسوس ہے تو صرف اس بات کا کہ اگر میں اس انزائٹی اٹیک سے مر جاتا، گو کہ میں بہت ڈھیٹ ہوں، حال میں کہکا بلند ہوا، تو میں اس پچھتاوے کو لے کر دنیا سے جاتا کہ میں لوگوں کی خیر کے لیے جتنا کر سکتا تھا اتنا نہیں کر سکا۔ کولمبو کے ساحل سے دور ایک لانچ سمندر کے نیلے پانی پہ تیر رہی تھی۔ اس کے اندرونی کیبن میں کرنل خاور بیٹھا تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھوں پہ اینک تھی اور وہ بار بار گھڑی دیکھتا تھا۔ سعدی یوسف کی تلاش ترک کر کے وہ اپنے مالک کو منانے واپس جا رہا تھا اور میرے ان سب دوستوں، وفادار ساتھیوں کا شکر کیا جنہوں نے مجھے احساس دلایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں اپنی زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دوں۔ کینٹی میں اس کافی شاپ کے کچن میں کھڑے سعدی یوسف کا چھوٹا بھدا سا موبائل بجا تھا۔ اس نے پیغام پڑھا اور چپ چاپ باہر نکل آیا۔ چند گلیاں پیدل چلتا گیا، یہاں تک کہ سڑک کنارے نصب ایک کوڑے دان کے ساتھ رکا، احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ڈھکن کھولا، چند بدبودار شاپر ہٹائے تو اسے وہ نظر آ گیا، سیاہ پلاسٹک ریپر میں لپٹا پیکیج۔ اس نے اسے نکال کر کھولا، اندر سبز پاسپورٹ تھا اور اس پہ اس کی تصویر لگی تھی۔ چھوٹے بال، داڑھی، سبز آنکھوں کے ساتھ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اسے جیب میں ڈال لیا، کیونکہ جب تک انسان اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کی بھلائی کے لیے نہیں سوچتا، وہ کفر کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور ایسے لوگ تو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہنین بالکل نارمل سی پتھرائے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں کھڑی تھی، کمپیوٹر پرنٹر زوم کی آواز کے ساتھ۔ ایک کاغذ باہر اگلا جسے اس نے اٹھا کر سیدھا کیا، اس پہ عامر کی تصویر بنی تھی۔ اس نے وہ کاغذ لے جا کر دیوار پہ لگی مختلف کاردارز کی تصاویر کے ساتھ چپکا دیا اور سیاہ مارکر سے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا۔ کون ہے عامر شفیع؟ اور میں یہ جان گیا ہوں کہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے انسان کو اپنے بارے میں سوچنا بند کر کے دوسروں کو ترجیح دینی چاہیے۔ فارس بینک کے کیش کاؤنٹر پہ کھڑا چیک بک پہ کچھ لکھ کر دستخط کر رہا تھا، پھر اس نے چیک کھڑکی کے اندر بڑھا دیا۔ اب اندر بیٹھی لڑکی نے اسے نوٹوں کی گڈی تھما دی۔ میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ انسان چیریٹی اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، ورنہ وہ چیریٹی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سعدی اپنے اوپری چھوٹے کمرے میں کھڑا بیگ میں سامان ڈال رہا تھا۔ نوٹوں کی ایک گڈی اس نے تکیے کے اندر چھوڑ دی تھی۔ باہر کامنی ہاتھ باندھے کھڑے غصے اور صدمے سے اس کے دروازے کو بار بار دیکھتی تھی، پھر کبھی چلا کر کہتی، یہ مجھ سے سچ بھی تو بول سکتا تھا، میں آئندہ کبھی انسانوں کا اعتبار نہیں کروں گی، مگر اس ملک کے سارے مسائل لاکھوں اور کروڑوں کی چیریٹی دے دینے سے حل نہیں ہو سکتے۔ اس ملک کے مسئلے تب حل ہوں گے جب ہم لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے فوری انصاف، کیونکہ انجسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ زمر ریسٹورانٹ کی بالائی منزل والے ہال میں بیٹھی پرنٹر سے نکلتے کاغذوں کو مختلف فائلز میں لگا رہی تھی۔ اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے اور آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ فائلز پہ فائلز تیار کر رہی تھی، ثبوت در ثبوت، ہاشم کاردار اور اس کے قرابت داروں کی کمزوریاں، بلیک میلنگ کا مواد زبردست۔ اور اگر مجھ جیسے وکلا انصاف کی فراہمی کے لیے واقعتاً کوششیں نہیں کریں گے تو معاشرے کے ناسور بڑھتے جائیں گے۔ عامر شفیع قصر کاردار کے کنٹرول روم میں بیٹھا، کی بورڈ پہ کھٹا کھٹ ٹائپ کرتا، بار بار نفی میں سر ہلاتا، افسوس سا چہرے پہ در آتا جسے وہ جھٹک کر کام کرنے لگ جاتا۔ اگر آج ہم جیسے لوگ اپنا پیسہ اور اپنی طاقت استعمال نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ علیشا ٹارچ لیے انیکسی کی بیسمنٹ میں موجود تھی اور مسلسل تیزی سے ہاتھ چلاتی، سامان الٹ پلٹ کرتی کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ پاور پلانٹ کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، اس تخریب کاری کی میں مذمت کرتا ہوں اور اس کا بدلہ میں اس طرح سے لوں گا کہ جو لوگ اس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں، ہم ان دہشت گردوں کے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ یہی ان کی سب سے بڑی شکست ہے۔ فیونا اپنے باتھ روم میں کھڑی اپنے بٹوے میں موجود رقم گن رہی تھی، آنکھوں میں حسرت بھری نمی تھی۔ باہر میری برآمدے میں کھڑی ملازموں پہ حکم چلا رہی تھی، میں اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جواہرات سیلون نما کلینک کی آرام دہ چیئر پہ بیٹھی تھی اور چند ورکرز اسے کاسمیٹک سرجری کے لیے تیار کر رہی تھی۔ وہ مسلسل آئینے میں اپنی ناک کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہی تھی۔ زندگی نے جو مجھے ایک دوسرا موقع دیا ہے، میں اسے ایک بہتر انسان کے طور پہ گزارنا چاہتا ہوں۔
میں اچھے کام کر کے فخر سے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ فارس ایک اسٹوریج لاکر کے اندر کھڑا تھا۔ لوہے کا اوپر سے نیچے کرنے والا دراز اس نے گرا رکھا تھا اور وہ مختلف شیلف اور خانوں میں سے سیاہ چمکتا اسلحہ نکال کر بیگ میں بھرتا جا رہا تھا۔ دوسرے بیگ میں چند دوسری اشیاء رکھی تھیں۔ وہ تیاری کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جب میری بیٹی میرا نام لے، میرا بھائی میرا ذکر کرے، تو وہ مجھے صرف ایک فلانتھراپسٹ کے طور پہ نہ جانے، بلکہ انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک فرض شناس شہری کے طور پہ یاد کریں۔ نوشیروان اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا، کریڈٹ کارڈ سے سفید دانے دار شے کو زور زور سے پیس رہا تھا۔ چہرے پہ مردنی اور آنکھوں میں گہرا گلٹ چھایا تھا۔ بار بار ان میں نمی در آتی جسے وہ کف سے رگڑ کر صاف کر لیتا، لیکن کیمروں اور فلیش لائٹس کی چکا چوند روشنی میں ہاشم کردار کہہ رہا تھا، ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے پیچھے رہ جانے والوں کو بھول جاتے ہیں، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میرا دوست، میرا رشتہ دار، ایک پیارا نوجوان سعدی یوسف جو 8 ماہ پہلے ہم سے بچھڑ گیا، آج میں اس کے اور اس جیسے لاپتہ افراد کے لیے سعدی یوسف فاؤنڈیشن بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ فاؤنڈیشن سعدی یوسف جیسے لاپتہ افراد کے کیسز پھر سے کھلوائے گی اور ان کے خاندان کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ اس میں ملک کے نامور اور ماہر وکلاء کا پینل ہوگا جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ کہہ رہا تھا۔ کیمرے کھٹاکھٹ کلک کلک کر رہے تھے۔ لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کر اس ذہین اور شاندار، ہمدرد اور رحم دل شخص کے لیے تالیاں بجا رہے تھے جو موت کے قریب جا کر واپس آیا تھا اور لوگوں کے لیے مزید بھلائی کے کام کرنا چاہتا تھا۔ بے داغ دامن اور سفید کالر والا شخص ابھی تک بول رہا تھا۔ ہاشم کردار کے آفس کی ساری بتیاں جلی ہوئی تھیں اور وہ پاور سیٹ پہ ٹیک لگائے بیٹھا مسکرا کر فون پہ کہہ رہا تھا، تھینک یو جی، جی ایسا ہی ہوگا، گولف پہ ملتے ہیں پھر۔ اس نے ریسیور کریڈل پہ رکھا۔ سامنے کھڑے رئیس نے چند کاغذ اس کے سامنے رکھے۔ ہاشم نے پین ہولڈر سے قلم نکالا اور اینک ناک پہ لگاتے کاغذوں پہ مطلوبہ جگہوں پہ دستخط کرنے لگا۔ دفتن ٹھہر کر اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملا کر اسپیکر آن کر دیا۔ جی کردار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ہاشم کاغذات کا سرسری معائنہ کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہوں ادریس، تم سناؤ، فارس ٹھیک کام کر رہا ہے؟ جی آج کل چھٹی پہ گھر گیا ہے، پورا ہفتہ اچھا کام کیا، چھٹی وغیرہ نہیں کرتا تھا، شام میں کبھی نکلا تو نکلا، ورنہ ادھر ہی کام کرتا تھا، یہیں رہتا تھا۔ اور ادریس رپورٹ دے رہا تھا، وہ سنتا گیا۔ کاغذ مکمل ہو گئے تو اس نے کال کاٹی اور اینک اتار کر پرے رکھی، یہ لے جاؤ اور یوں کرو آج شام کے لیے۔ کچھ بولتے بولتے ہاشم ٹھہرا، آبرو پرسوچ انداز میں اکٹھے ہوئے۔ یہیں رہتا تھا؟ اس نے غائب دماغ سے دہرایا۔ جی سر، رئیس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاشم ایک دم کرانٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ ادریس نے کہا، وہ یہیں رہتا ہے، یعنی کہ کمپنی کے کوارٹرز میں، مگر وہ چونک گیا تھا۔ پچھلے سال ایک اسکینڈل کے بعد ان کی کمپنی نے بہت سخت اصول بنائے تھے، اکیلے مردوں کو کوارٹرز نہیں ملتا، صرف ان کو ملتا ہے جن کی بیوی بچے ساتھ ہوں۔ آپ نے بھی سفارش نہیں کی تو ادریس نے غازی کو کوارٹر میں کیوں رہنے دیا؟ رئیس بھی الجھا۔ ہاشم کردار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ کوارٹرز میں نہیں رہ رہا، کوئی بھی غیر فیملی کے وہاں نہیں رہ سکتا۔ ادریس جھوٹ بول رہا ہے، اور کہتے کہتے وہ خود بھی چونکا تھا۔ تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے رئیس، مجھے پتہ کر کے دو کہ فارس غازی کراچی گیا بھی تھا یا نہیں، اور اگر وہ نہیں گیا تو وہ کہاں تھا؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا اور ادریس بھی الان سا یس سر کہتا باہر کو بھاگا تھا۔ 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ تھا حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے۔ سبز بلوں سے ڈھکے بنگلے کو وہ رات اپنے داغدار سیاہ دامن میں چھپاتی جا رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ زمر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سیم ہوم ورک پہ لاؤنج میں بیٹھا تھا، ابا بھی وہیں موجود کسی کتاب کے مطالعے میں گم تھے۔ ندرت کچن میں کھڑی بآواز بلند غیر موجود حسینہ کو کوس رہی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ کوارٹر میں جانے سے پہلے چائے کی کتلی مانجھ کر جایا کرو، مگر اسی طرح چھوڑ جائے گی۔ اور یہ دیکھو، صابن ختم۔ ایک تو بندہ میکس بار ان ملازموں کے حوالے نہ کرے، گھول گھول کر ختم کر دیتے ہیں۔ جب کوئی نہ ہلا تو ہنا کمرے سے نکلی اور دروازے کی طرف آئی۔ اتنے میں پورچ سے اندر کھلتے دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ چونکی۔ ایسا کون ہے جو باہر گیٹ سے اندر آ بھی گیا اور صداقت نہیں جاگا؟ کون؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں خاموشی۔ حنین نے جی کھڑا کر آواز بلند کی، کون؟ تو اب میں کون ہو گیا ہوں؟ فارس کی آواز پہ حنین کا دل ڈوب کر ابھرا۔
आंखों में खुशगवार हैरत उभरी और लबों पे मुस्कुराहट पहले लपक कर खोलने लगी, फिर रुकी। मैं तो नाराज़ थी। चेहरे के तासुरात सख्त किए, माथे पे बाल डाले और दरवाज़ा खोला। फिर बाजू सीने पर लपेटे तनदेही से सामने देखा, जहाँ वो 2 स्टेप नीचे खड़ा था। हाथ सियाह जैकेट की जेबों में डाले, अपनी सुनहरी आंखें उस पर जमाई वो सादगी से मुस्कुरा रहा था। छोटे कटे बाल वैसे ही थे, अलबत्ता रंगत ज़रा कम लाई हुई लग रही थी। हेलो हना। वालेकुम हेलो। आपको पहचाना नहीं? क्या आप यहीं रहते थे? क्या आप इस फैमिली का हिस्सा हैं? ओह मगर नहीं, यहाँ जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे से बातें नहीं छुपाते, कराची का कहकर कोलंबो नहीं चले जाते, और जब वापस आ जाते हैं तो वो उसी रोज़ रेस्टोरेंट में अपनी बीवी को विज़िट करने के दौरान 2 दिन तक अपने घर वालों को भूले नहीं रहते। यहाँ जो लोग रहते हैं ना, वो खफगी से वो तेज़ तेज़ बोले जा रही थी, और वो जो सुकून से मुस्कुराहट दबाए सुन रहा था, आगे बढ़ा, 2 कदम ऊपर चढ़ा और उसके दोनों कानों पे हाथ रखकर झुककर उसका माथा चूमा। ब्लैक कॉफ़ी, हल्की चीनी और ज़रा सी क्रीम के साथ एक बड़ा मग लाउंज में ले आओ। और वो साथ से निकल कर आगे बढ़ गया, और हुनैन की ज़ुबान जज्बात और गुस्से को ब्रेक लग गई थी। चंद लम्हे तो समझ नहीं आई कि वो 2 दिन से तैयारशुदा बार बार रिहर्सल करदा तकरीर मुकम्मल क्यों न कर सकी। फिर उसके पीछे लग गई, तेज़ी से उसके करीब आई। मेरा भाई कहाँ है? सारी नाराज़गी उड़न छू हो गई थी और आवाज़ में बेकरारी आ गई थी। मेरी कॉफ़ी कहाँ है? वो अंदर चलता गया। हुनैन उससे ज़्यादा तेज़ी से अंदर भागी। उसका रुख किचन की जानिब था। पीछे से उसने चीख चहाड़ सुनी। सैम ने उसे देखकर कोई नारा लगाया था। नुसरत बेताबी से उसकी तरफ बढ़ी थी। अब्बा खुशी से कुछ कह रहे थे। हना ने कुछ नहीं सुना। किचन में आते ही चीज़ें उलट पुलट की। जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाई, ट्रे में सजाई और उसे लिए बाहर लाउंज में आई। अब वो सोफे पे बैठा था, आगे होकर, और साथ बैठी नुसरत के घुटने पे हाथ रखकर नरमी से कह रहा था, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं उसे ले आऊँगा। वो मेरे साथ आया नहीं है, मगर वो ठीक है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। नुसरत के आंसू टप टप गिरने लगे। अगर वो ठीक है तो फ़ोन क्यों नहीं करता, घर क्यों नहीं आता? हना ने ट्रे सामने रखी और खामोशी से उसके साथ आ बैठी। फारिस, क्या तुम्हें यकीन है कि हाशिम ने ही ये सब करवाया है? अब्बा संजीदगी भरी फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। कारपेट पे फारिस के कदमों के करीब बैठा सैम फौरन बोल उठा। ये बात डिस्कस करने से मना किया था जुमर ने। हुनैन ने रखकर उसके सर की पूछ पे चपेड़ लगाई। जुमर फुफ्फू ने। क्या है? अब तो मुझे भी सारे राज पता हैं। सैम का ख्याल था कि जुमर को उसके नाम से पुकारने का यही क्राइटेरिया है। जी हाँ, वो उसी संजीदगी से कह रहा था। मैं शर्मिंदा हूँ कि पहले नहीं बता सका, मगर ये सच है, वही हमारे दुश्मन हैं। मेरा भाई कहाँ है? हन्ना ने अबके चिढ़ कर पूछा। फारिस ने उसे देखा तो वो गिला मिस नज़रों से उस पर जमाए हुए थी। वो कुछ दिन तक आ जाएगा, मेरे साथ नहीं आया। फारिस कहकर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर हल्का सा बोला, आई एम सॉरी हन्ना, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। और अगर हुनैन की कोई खफगी रही भी थी तो वो अब दूर हो गई थी। वो खुलकर मुस्कुरा दी। मैं जुमर को बताती हूँ कि आप आ गए हैं। खुद से तो मलका आलिया आएंगी नहीं, आखिरी फिक्रा दबी सरगोशी में कहकर वो जल्दी से उठाई। जुमर अपनी स्टडी टेबल पर बैठी थी और चंद सफ़ात स्टेपल कर रही थी। बाल अधे बंदे अधे खुले थे और नजरें कागज़ पे झुकी थी। हन्ना मेज़ के किनारे पे अटकी और सोचती निगाहों से उसे देखा। जब मैं 15 मिनट पहले यहाँ खड़ी आपको अहमद शफी के विज़िट के बारे में बता रही थी, तो आपने इतनी प्यारी लिपस्टिक नहीं लगाई हुई थी, और आपने ये टॉप्स भी नहीं पहन रखे थे, और काजल भी नहीं डाला हुआ था। अभी वो कपड़ों के बारे में कुछ कहती जब जुमर ने भूरी आंखें उठाकर एक नज़र उस पर डाली और हना जल्दी से गड़बड़ा कर सीधी हुई। मेरा मतलब है वो अहमर वाली बात। मैं अहमर से बात करूँगी, अब जो करूँगी मैं खुद करूँगी। जब मुझे अलीशा की सच्चाई मालूम हुई थी तो मैंने फ़ौरन अगले दिन मिसेस जवाहिरात को बता दिया था सब। जब मुझे और आपको हाशिम की सच्चाई मालूम हुई थी तो मैं आपकी तरह रोने नहीं लगी थी, खबर के पास चली गई थी। अब सिर्फ शदीद हालात में रोती हैं। मैं शदीद हालात में आगे का सोचती हूँ। अहमद शफी के यहाँ आने से मैं डिप्रेशन लेकर कोने में नहीं पड़ जाऊँगी, बल्कि ये जानने की कोशिश करूँगी कि अहमद शफी कौन है। उसके पास मेरा राज है, हमारे पास उसके राज होने चाहिए। खैर आप बाहर आ जाए, फारिस मामू आए हैं, यकीनन उनकी आवाज़ तो नहीं सुनी होगी आपने। आखिरी फिक्रा मासूमियत से अदा किया था। जुमर फिर भी कुछ वक्त लगाकर बाहर आई थी। नुसरत और अब्बा उसी पोजीशन में बैठे फारिस से सदी की बातें कर रहे थे। सैम उसकी तस्वीर देख रहा था, बार बार जूम इन जूम आउट कर करके। मगर वो आया क्यों नहीं? अब्बा ने आपके उकता कर पूछा था।
کیونکہ اسے انصاف چاہیے۔ سمر سنجیدگی سے کہتی آگے آئی اور فارس کے مقابل صوفے پہ ٹانگ جما کر بیٹھی۔ فارس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور سر کو اس بات میں خم دے کر بولا، وعلیکم السلام، تم 2 دن سے ہو شہر میں مل چکی ہوں تم سے پہلے بھی، بے نیازی سے کہہ کر نظروں کا رخ ابا کی طرف پھیرا۔ سعدی نے کہا ہے فارس سے کہ اسے انصاف چاہیے، اسے ہاشم کردار کے خلاف کورٹ میں کیس کرنا ہے۔ فارس تصحیح کرتے کرتے رک گیا، اور مجھ سے پوچھیں تو یہی درست رفتہ ہے، ہمیں عدالت میں جانا چاہیے۔ عدالت میں؟ ابا دھک سے رہ گئے، نظروں نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں تو کرنے دو کیس، فارس کا کیس بھی تو اتنے سال بھگتایا تھا، یہ بھی بھگتا لیں گے۔ نہیں آپا، وہ کیس سرکار پاکستان لڑ رہی تھی فارس قاضی کے خلاف، میں اس کیس میں دفاع تھا، استغاثہ نہیں۔ کسی کو بے گناہ ثابت کرنا آسان ہوتا ہے، یہ نسبت مجرم ثابت کرنے کے۔ یہ کیس ایسا نہیں ہوگا، اس میں ہمارے مقابلے پر کاردار ہوں گے، ہمارا سارا پیسہ خرچ ہو جائے گا، ہم عدالتوں کے دھکے کھائیں گے اور آخر میں ہم کیس ہار جائیں گے، کیونکہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے، نہ انصاف ملے گا۔ میں سعدی کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہم ایک خاندان ہیں، مگر میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ سنجیدگی سے اس نے 2 ٹوک بات کی تھی، وہ قطعاً خوش نہیں تھا۔ کیا کیس کرنا ضروری ہے؟ حنین الجھ کر بولی، بھائی واپس آ جائے، ہم لوگ پھر سے ہنسی خوشی رہیں اور بظاہر ہم خود کو نارمل ظاہر کریں اور وقت آنے پہ اپنا بدلہ لے لیں، اتنا بہت ہے نا؟ حنین کے لیے جو بہت آسان تھا اب وہ ذرا کم آسان لگ رہا تھا۔ تم ایک انسان کو قید میں ڈالنے کے بعد اسے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا، کچھ وقت تو لگے گا، وہ اسے اب سمجھا رہا تھا، اور سمر سعدی کے فیصلے کے حق میں ابا کو دلائل دے رہی تھی۔